پہلو ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے اور پھر نبوت کے بعد کی زندگی آپ کی مختلف زندگی ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے لے کر 63 سال کی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں رہے تو اس 40 سال سے لے کر 63 سال کی جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ یوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سیرت کے اس زندگی کے اندر ہمیں 2 طرح کے پہلو دیے ہیں۔ ایک یہ پہلو دیا کہ انسان محبت اور الفت کے ساتھ دوسروں کو دین کی دعوت دو، اور دوسرا یہ پہلو دیا کہ اگر تلوار بھی اٹھانی پڑے تو تلوار اٹھا کر دین کی دعوت دو۔ اب آپ حضور علیہ السلام کی مکی زندگی کو پڑھیں۔ نبوت کے بعد آپ نے 13 سال مکہ کے اندر گزارا، تو 13 سال کے اندر آپ نے محبت، الفت، پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی۔ آپ پر کسی نے پتھر برسایا تو آپ نے دعا دی، آپ کو کسی نے دھکا دیا تو آپ علیہ السلام نے پیار کا انداز اختیار کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اگر کسی نے کانٹے بچھائے رستے میں تو پھر بھی آپ علیہ السلام مرنے کے وقت اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لہو لہان کیا تو فرشتہ آ کر اگر حضور کو یہ کہتا ہے آپ کا آرڈر ہو، آپ کا حکم ہو تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کے رکھ دوں، لیکن میرا پیغمبر وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان محبت اور الفت کو پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی یہ 13 سالہ زندگی یوں تھی کہ آپ نے دین کی دعوت دی، کلمے کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، تو نتیجے میں ایک ایسا لشکر تیار ہوا جس کو 313 کا لشکر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اس لشکر کو لے کر مکہ سے چلے تو مدینہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ پہنچے، آپ علیہ السلام نے 1 سال وہاں پہ گزارا ہے۔ 1 سال گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ آپ نے اگلے سال میں جہاد کرنا ہے، آپ نے اگلے سال میں جنگ لڑنی ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اسی 313 کے لشکر کو لے کر غزوہ بدر کے معرکہ میں پہنچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر جب دیکھا تو مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سجدہ ریز ہو گئے، اللہ کے سامنے جھک گئے اور دعا کرنی شروع کی، اے اللہ 313 لے کر آیا ہوں، اگر یہ آج بچ گئے تو تیرا اسلام قیامت تک بچ جائے گا، اگر یہ آج فتح پا گئے تو تیرا اسلام کا جھنڈا قیامت تک لہراتا رہے گا۔ اللہ نے دعا قبول کی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس معرکے کے اندر فتح نصیب ہوتی ہے۔ 70 کفار مرتے ہیں، 70 کفار جہنم واصل ہوتے ہیں، اور 70 جو ہیں وہ قید ہو کر صحابہ اکرام کے ساتھ جاتے ہیں۔ اب یوں یہ معرکہ ایک پیش آیا کہ اسی معرکے کے اندر کفار مشرکین کے بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے۔ ایک کا نام ابو جہل تھا، وہ بھی اسی لشکر میں جہنم واصل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو اس وقت کفار کا سرگنا تھا، بڑا سردار تھا، اس کا نام ابو جہل تھا، وہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اب کفار نے مشورہ کیا کہ ہم کس کو اپنا امیر مقرر کریں، ہم کس کو اپنا سردار مقرر کریں، تو انہوں نے ایک کا نام چنا جس کو ابو سفیان کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس وقت یہ کافر تھے، اسلام سے دور تھے، تو ان کو امیر مقرر کیا گیا۔
ان کو وہاں کا سردار مقرر کیا گیا۔ اب جناب حضور علیہ السلام فتح پا کر اپنے مدینہ منورہ میں آگے۔ اب اسی مہینے کے اندر، یہ شوال کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ایک مارکہ ہوتا ہے جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اس مہینے کے اندر غزوہ احد ہوا۔ یہ آج کا بیان جو ہے یہ غزوہ احد کے متعلق ہے، اور اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو تھے۔ میں نے بتایا، ایک پیار اور محبت سے دین کو پھیلانا، ایک تلوار سے دین کو پھیلانا۔ آقا نے پیار اور محبت سے بھی دین کو پھیلایا اور تلوار سے بھی دین کو پھیلایا۔ اگر آپ پڑھیں تو پیار اور محبت سے اللہ کے نبی نے 13 سال دعوت دی تو 313 کا لشکر تیار ہوا۔ جب حضور نے تلوار اٹھائی تو جب آپ نے تلوار کے ساتھ دین کی دعوت دی تو آخر میں نتیجہ کیا نکلا کہ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کا لشکر تیار ہوتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ جہاد اور خون کے انقلاب سے کتنا بڑا ایک لشکر تیار ہوا ہے۔ اب حضور علیہ السلام بھی اپنے گھر میں تشریف لائے، اب مکہ کے کافر بھی اپنے گھر میں چلے گئے، لیکن ان کے دل کے اندر یہ بات ان کو سونے پر مجبور کر دیتی تھی کہ ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے۔ اب فلاں کہتا ہے میرا بھائی یہاں پہ جہنم واصل ہوا، فلاں کہتا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، فلاں کہتا ہے کہ میرے بہن، میرے بھائی، میرے باپ، میرے خاوند کو اس غزوہ کے اندر مسلمانوں نے شہید کیا، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ اب جناب ابو سفیان جو سردار تھا، اس نے کچھ لڑکیاں تیار کیں جو شعر پڑھتی تھیں۔ شعر کے اندر وہ جنگ کی جنگ کے لیے ابھارتی تھی۔ وہ ایسے شعر تھے کہ نوجوانوں کو جنگ کے لیے ابھارتی تھی۔ اب جو ابو سفیان کی بیوی جس کا نام حضرت ہند تھا، جو حضرت امیر معاویہ کی والدہ تھی، اس کے گھر کے اندر ان سب کو اکٹھا کیا جاتا، وہاں پر یہ لڑکیاں شعر پڑھتی، وہاں سے جنگ کی تیاری کی جاتی۔ تو آخر ایک دن ایسا آیا کہ یہ 3,000 کا لشکر تیار ہوا، جن کے پاس 3,000 افراد تھے، 300 اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 زرے تھیں اور 15 عورتیں کا یہ لشکر جب تیار ہوا کہ ہم نے حضور سے اور صحابہ سے بدلہ لینا ہے۔ اب وہیں پہ مکہ میں حضور کے چچا جن کا نام حضرت عباس تھا، وہ وہیں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اپنا ایک قاصد جلدی سے حضور کے پاس بھیجا، کہا کہ حضور آپ کے مقابلے میں یوں ایک لشکر تیار ہو رہا ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اسی مہینے کے اندر جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی، جس میں صحابہ اکرام تشریف فرما تھے اور ایک منافق جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، وہ بھی اسی میٹنگ کے اندر موجود تھا۔ اب میٹنگ ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور میٹنگ اس بات پر ہوئی کہ جنگ لڑنی ہے۔ جنگ لڑی کہاں جائے؟ مدینہ منورہ کے اندر یا مدینہ کے باہر میدان کے اندر؟ اب حضور علیہ السلام کی خود یہ تمنا تھی کہ مدینہ میں جہاد لڑا جائے، اور اسی طرح جو عبداللہ بن ابی منافق تھا اس کی بھی یہی تمنا تھی کہ مدینہ میں جہاد لڑا جائے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے، جو جوان تھے، جن کے اندر جوش جذبہ تھا، وہ کہتے تھے کہ مدینہ میں نہیں بلکہ میدان میں جہاد لڑا جائے۔ ہم غزوہ احد میں نکلتے ہیں، وہاں پر جا کر میدان میں جہاد لڑتے۔ تو باہمی مشورے میں یہ طے ہو چکا کہ اب جناب مدینہ سے باہر میدان میں جہاد لڑا جائے گا۔ یہاں سے دیکھیں ہمیں ایک یہ بات بھی ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں اپنی بات کو پیچھے کر کے سارے لوگوں کا مشورہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل گئے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جب بھی کوئی عمل، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپس میں بیٹھ کر مشورہ ضرور کیا کرو، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں تو نبی اپنی بات کو پیچھے کر دیتا ہے اور خیر کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی مدد بھی ہے۔ اب صحابہ کرام اور ان کا لشکر جو ہے جمعے کے بعد یہاں سے چلے، اب یہ جا رہے تھے
ابھی شوات کا ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، وہاں پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، یہ حضور کے ساتھ 1000 کا لشکر تھا، یہ ابھی جا رہے تھے، جاتے جاتے جب وہاں مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو نہیں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے کہ آپ نے میری بات پر عمل نہیں کیا، میں نے تو کہا تھا کہ مدینے میں جنگ ہو اور آپ ہمیں لے کر مدینہ سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے میں واپس جاتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ جو لوگ آئے تھے وہ 300 افراد تھے، وہ 300 افراد سمیت واپس آ گیا اور حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف 700 افراد باقی رہ گئے، اور مقابلے میں 3000 کا لشکر، مقابلے میں 300 گھوڑے، مقابلے میں 700 زریں لے کر کھڑے ہونے والے۔ حضور کے پاس کم زریں، کم گھوڑے اور کم اونٹ ہیں۔ آپ علیہ السلام 700 کا لشکر لے کر جب غزوہ احد کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام کے ساتھ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی پشت وہ غزوہ احد کی طرف تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ دوسری جانب تھا۔ اب جو مقابلے میں لوگ تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب جہاد شروع ہونے لگا، وہاں سے 7-8 افراد کھڑے ہوئے مشرکین مکہ کے، جن کا سردار ابو سفیان تھا اور جن کا کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب یہ سامنے ہیں، اب انہوں نے 7-8 افراد کھڑے کیے، کھڑے کرنے کے بعد نعرہ لگایا کہ آؤ ہمارے مقابلے میں۔ یہاں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام ابو عامر تھا، اس نے جا کر ان 7 اور 8 کو جہنم واصل کر دیا۔ اب یہ سارے کافر جو تھے ایک مرتبہ جب 7-8 افراد ایک شخص کے مقابلے میں جہنم واصل ہوئے تو انہوں نے اب مشورہ کیا کہ ہم اکیلے نہیں بلکہ یکدم سب اکٹھے ہو کر ان پر وار کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے۔ اب حضور علیہ السلام کے لشکر سے مقابلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 700 کا تھا، مقابلے میں جو لشکر تھا وہ 3000 کا تھا۔ یہاں تک کہ صحابہ اکرام نے اتنا وار کیا، اتنا حملہ کیا کہ وہ لوگ میدان جہاد کا میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، سارے کے سارے کافر بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو فتح نصیب ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد شروع کرنے سے پہلے ایک اپنا لشکر جو ہے جو 50 افراد پر مشتمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کا جو پہاڑ تھا اس پر بٹھایا تھا۔ وہ 50 لوگ تھے اور 50 کے 50 نیزہ چلانا جانتے تھے، تیر انداز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ بٹھایا، فرمایا کہ جب تک یہاں پہ جنگ نہیں ختم ہوگی، جب تک ہم میدان جہاد سے نہیں نکلیں گے تب تک آپ نے نیچے نہیں آنا۔ لیکن جب وہاں پر صحابہ اکرام جو 50 اوپر کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو فتح نصیب ہو گئی ہے، لہٰذا ہم وہاں سے نیچے اترتے ہیں اور ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ اب 37 لوگ جو تھے، 37 صحابہ اکرام وہ نیچے اتر آئے۔ حالانکہ عبداللہ بن جبیر جو ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر ان کا یعنی بڑا بنا کر کھڑا کیا تھا، امیر بنا کر کھڑا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا ہم نے نیچے نہیں اترنا، چاہے ہمارے جسموں کو پرندے آ کر نوچنا شروع کر دیں، آپ نے تب بھی نیچے نہیں اترنا۔ اب جناب 37 صحابہ جو تھے وہ نیچے اتر آئے، 13 صحابہ جو تھے وہ غزوہ احد کے مقام پر کھڑے رہے۔ اب جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ تجربہ کار تھے، تو اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت دی تھی۔ کافر تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ 37 صحابہ نیچے اتر آئے ہیں، اب 13 صحابہ ٹیلے پر رہ گئے ہیں، انہوں نے پیچھے سے گھوم کر آ کر حملہ کر دیا۔ اب جو 13 صحابہ تھے غزوہ احد کے احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ 13 کے 13 وہیں شہید ہو گئے۔ اب 37 صحابہ وہ نیچے تھے۔ اب صحابہ اکرام مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، جب یکدم پیچھے سے حملہ ہو جائے تو پھر صفیں جو ہیں وہ اکھڑ جایا کرتی ہیں۔ اب صحابہ اکرام پر جب حملہ یکدم ہوا تو ان کی صفیں اکھڑ گئیں، وہ آپس میں جو ہے آپس میں کھڑے نہیں ہو سکے، آپس میں ان کے ساتھ حملہ آور نہیں ہو سکے۔ تو کچھ صحابہ
کسی طرف نکل گئے، کچھ صحابہ کسی طرف نکل گئے۔ وہی مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ تھے۔ اب اسی مقام پر ایک بدبخت اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جس کا نام عتبہ بن ابی وقاص تھا۔ اس نے اس مقام پر حضور علیہ السلام پر حملہ کیا، پتھر اٹھایا، حضور پر مارا، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور اسی مقام پر حضور علیہ السلام نے جو ہودج پہنا ہوا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حملے سے بچنے کے لیے پہنا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں گھس گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے۔ تو جب یہ افواہ آئی تو صحابہ اکرام اپنے سے باہر ہو گئے اور ہوش سے باہر ہو کر کہنے لگے کہ اب زندگی کا کیا فائدہ، کوئی کدھر کو نکل گیا، کوئی کدھر نکل گیا۔ لیکن اسی مقام پر کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور ابھی زندہ ہے، حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کو لے آ کر پہاڑ پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ اور حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں لکھا ہے کہ جن کے بھائی نے حضور پر حملہ کیا تھا وہ مسلمان تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی کہ میرے بھائی نے حضور پر حملہ کیا ہے، وہ فوراً تلوار لے کر نکلے اور کہا لوگوں میری تلوار میرے بھائی کے خون کی پیاسی ہے، خدا کی قسم اگر میرا بھائی مجھے مل جائے تو میں اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ بکھیر دوں گا۔ جو میرے پیغمبر پر حملہ کرے گا وہ دنیا کا سب سے برا انسان ہوگا۔ انہوں نے یہ بات نہیں برداشت کی، فرمایا کہ میرے حضور پر حملہ ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دنیا میں سب سے برا انسان کون ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کا سب سے برا انسان وہ ہے جو کسی نبی کے ہاتھ سے قتل کیا جائے۔ پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس سے برا انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے برا انسان وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرے، جو کسی نبی پر حملہ آور ہو۔ تو فرمایا کہ یہ میرا بھائی دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو ہے جو میرے نبی علیہ السلام نے اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ایک جنگ لڑی تھی جس کو غزوہ احد کا نام دیا جاتا ہے، جس کو قرآن بھی بیان کرتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں وہ مردہ نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی دوران ایک اور بہت بڑا حملہ ہوا جس کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے۔ حضور علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی اور ان کو حضور سے بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور چھوٹے تھے تو ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو مارا۔ تو جو حضور علیہ السلام کی چچی تھی، جب حضرت حمزہ گھر میں تشریف لائے تو حضور کی چچی نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے، گھر سے نکلے، جا کر ابو جہل کو مارا، اس کا سر پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کے بعد جب واپس آئے، آ کر بتایا اے میرے بھتیجے میں نے تیرا بدلہ لے لیا، تجھے ابو جہل نے مارا تھا، میں اس کو مار کر آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا چچا جان مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی کہ آپ میرا بدلہ لے کر آئیں، مجھے تو اس بات سے خوشی ہوگی کہ آپ مسلمان ہو کر جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ فرمایا کہ اسی مقام پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، سلام قبول کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حمزہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، حضور کو حمزہ سے بڑی محبت تھی۔ لیکن جب غزوہ احد کا مقام تھا، وہاں پر جب غزوہ بدر کے اندر لڑائی اور جنگ ہوئی تھی، حضرت حمزہ نے کئیوں کو جہنم واصل کیا تھا، کئی کافروں کو، بڑے بڑے کافر تھے۔ اس کے اندر حضرت ہند کے باپ کو بھی قتل کیا تھا،
اس کے اندر ایک مطعم بن جبیر تو تھا، اس کے بھائی کو، باپ کو قتل کیا تھا۔ اس طرح بڑے لوگ تھے جن کو حضرت حمزہ نے قتل کیا۔ حضرت حمزہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اسد اللہ و اسد رسولی، یہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے، یعنی اتنا بڑا لقب ان کو عطا کیا گیا۔ اب یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے ایک شخص تھا جس کا نام حضرت وحشی بن حرب تھا، اور یہ حضرت وحشی بن حرب جو تھے یہ ایک جبیر بن مطعم ایک نام شخص تھا، یہ اس کے غلام تھے۔ یہ جبیر بن مطعم جو تھا اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ میں حضرت حمزہ سے بدلہ لوں، تو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4072 نمبر یہ حدیث ہے، اس کے اندر حضرت وحشی خود فرماتے ہیں کہ میں غلام تھا حضرت جبیر بن مطعم کا، اور اس کے والد کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ حضرت حمزہ کو کسی طرح شہید کیا جائے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میرے غلام ہیں، میں آپ کو رہا کر دوں گا، آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس غزوہ کے اندر، اس میدان جہاد میں حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ کہنے لگے کہ میں تیار ہو گیا، ویسے تو میرا کوئی مشن نہیں تھا جنگ لڑنے کا، لیکن صرف ایک مشن لے کر میں وہاں گیا کہ میں حمزہ کو شہید کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں میدان جہاد میں گیا، میں چھپ کر غزوہ احد پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب میں نے دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور سب کو قتل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کہا کہ میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ حمزہ کو مارنا تو بہت مشکل ہے، حضور کو مارنا بھی بہت مشکل ہے، میں کیسے حمزہ پر حملہ کروں گا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرتے کرتے میری طرف آ گئے۔ جب میری طرف آئے تو میں نے کہا، انہوں نے مجھے کہا وحشی، میں نے کہا جی ہاں۔ تو جب میرے اوپر حملہ کرنے لگے، اللہ کا کرنا یوں ہوا کہ ان کا پاؤں پھسل گیا، وہ نیچے گر گئے۔ جب حضرت حمزہ نیچے گرے، میں نے فوراً ان پر نیزے کا حملہ کر دیا۔ فرمایا کہ ان کی ناف پر نیزہ لگا، وہ وہیں پر گر گئے۔ جب وہاں گرے تو اٹھنے لگے لیکن نہیں اٹھ سکے، میں نے پھر حملہ کر دیا اور وہیں پر ان کو شہید کر دیا۔ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے اس معرکے کے اندر، تو بعض روایات میں لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ کو پکڑ کر ایک نیچی جگہ تھی وہاں لے گیا، وہاں پر جا کر میں نے حضرت حمزہ کی آنکھیں بھی نکال دیں، وہاں پہ جا کر آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، انگلیاں کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے، مسلح کر دیا۔ کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلا، میں نے جا کر اپنے مالک کو بتایا کہ میں حمزہ کو شہید کر کے آ چکا ہوں، اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جب میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا تو صحابہ اکرام آوازیں دے رہے تھے، حمزہ کدھر ہے، حمزہ کدھر ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ میرے چچا حمزہ کدھر ہے۔ فرمایا کہ حمزہ شہید ہو چکا تھا، تو حضور علیہ السلام کو اس دکھ کے اندر حضور خود بھی رو رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بات بہت مشہور ہے کہ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، اس کا کلیجہ نکالا گیا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کلیجے کو چبایا۔ بڑی عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بعض رافضی لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بخاری شریف کی حدیث کو اٹھائیں، میں نے پہلے ہی بتایا کہ 4072 حدیث نمبر ہے، اس کے اندر باقاعدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت وحشی خود بیان کرتے ہیں، کیونکہ حضرت وحشی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وحشی جب تم میری مجلس میں آیا کرے تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرنا، بلکہ میرے پیچھے آ کر بیٹھنا، تاکہ جب میں تیرے طرف دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ تو حضرت وحشی نے خود فرمایا کہ وہاں پر لکھا ہے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انہوں نے کلیجہ چبایا ہوتا تو اللہ کے نبی نے حضرت وحشی سے یہ فرمایا کہ آپ میرے پیچھے بیٹھنا، تو حضرت ہندہ کو کیسے اللہ کے نبی اجازت دیتے کہ آپ میرے سامنے آ کر بیٹھنا۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقاعدہ حدیث ہے، حدیث یہ بخاری کی حدیث ہے، 6648 نمبر یہ حدیث ہے۔ اس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت ہندہ حضور کی
سالی تھی، ساس تھی، حضور کی ساس تھی۔ حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر ان کی بیٹی تھی جس کا نام حضرت ام حبیبہ تھا، اور حضرت امیر معاویہ کی وہ بہن تھی۔ حضرت امیر معاویہ امت کے ماموں ہیں، اور حضرت ابو سفیان جو تھے وہ حضرت معاویہ کے والد محترم تھے۔ اب حضور علیہ السلام کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے سسرالی اور میرے نسبی خاندان میرے ساتھ جائے گا، اور کسی کا خاندان کسی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ فرمایا میرا نسبی اور میرا سسرالی خاندان میرے ساتھ جائے گا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ حضرت ہندہ جہاں پر جنت میں جا رہی ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضرت ہندہ حضور کے پاس تشریف لائی، آ کر کہا یا رسول اللہ، جب میں مسلمان نہیں تھی تو مجھے سب سے زیادہ جو نفرت تھی وہ آپ کے خاندان سے، آپ کے گھر سے، آپ کے قبیلے سے تھی، لیکن جس وقت سے میں مسلمان ہو چکی ہوں اس کے بعد سے سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے، آپ کے خاندان سے ہے۔ اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ، آپ کا شہر مجھے بہت مبارک لگتا ہے۔ اسی طرح حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جہاد میں شریک ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ہندہ نے خود جہاد کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، جب فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، اب دو درجے کے مسلمان ہیں، ایک وہ تھے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَكُلٌّ دَرَجَةً وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان دونوں لوگوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور آج 1400 سال 1500 سال کے بعد کوئی کھڑا ہو، کوئی سیاسی ہو، کوئی فلاں ہو، کوئی فلاں ہو، وہ آ کر کہے کہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ یوں تھی، کوئی آ کر کہے کہ فلاں صحابی یوں تھا، کہ وہ یوں تھے، وہ یوں تھے۔ بھائی اللہ کے قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس چیز کا وعدہ کر دیا ہے کہ وہ جنتی ہے۔ میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہم اگر سیاسی گروپ میں کسی میں بھی ہیں، بھائی وہ ہمارا اپنی ایک سوچ ہے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ چلنا ہے، فلاں کے ساتھ چلنا ہے، وہ چلے، وہ آپ کی ایک سیاسی سوچ ہے، لیکن سیاست کے اندر صحابہ اکرام کو نیچے نہ لے کر آئیں، سیاسی لحاظ سے صحابہ اکرام کی محبت کو پیچھے نہ کریں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو سیاسی، انہوں نے صحابہ اکرام کی گستاخی کی، باقاعدہ اسی عورت کی گستاخی کی کہ جس طرح نعوذ باللہ یہ کلیجہ چباتی تھی، فلاں چباتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر معاویہ کی والدہ اور حضور کی ساس ہے، اور اللہ کے نبی نے، اللہ کے قرآن نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات کرے، ایک بھائی تھے وہ مجھے کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک رسالہ میں نے پڑھا، وہاں پر حضرت ہندہ کی بات کی ہوئی تھی، تو کہنے لگا کہ اب میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تو جنتی نہیں تھی، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں، ہم نے قرآن اور حدیث کو صحیح پڑھا نہیں اور ہم نے فیصلہ کر دیا کہ وہ جنتی نہیں تھی۔ اور میرے بھائی، جب بھی کسی صحابی کے بارے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہو تو پہلے قرآن اور حدیث کو پڑھو، پھر فیصلہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو ہم ان کو جنت سے دور کرتے کرتے خود جنت سے دور ہو جائیں۔ تو اسی غزوہ احد کے اندر ایک واقعہ یوں بھی پیش آیا کہ ایک صحابی تھے، ان کی شادی ہوئی، رات کو اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ میدان جہاد میں نکلو، او حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی رات کو ہم بستری کی تھی، صبح کو بھی نہائے بھی نہیں تھے، غسل بھی نہیں کیا تھا، فوراً تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں آئے، وہاں آ کر شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو میں نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان کے فرشتے بھیجے جنہوں نے آ کر چاندی کے برتنوں میں حضرت حنظلہ کو غسل دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنگ احد ہو یا جنگ بدر ہو، اب جنگ احد کے اندر جنہوں نے اللہ کے نبی کے حکم کو پورا کیا، میں نے کہا پہلے فتح ہو رہی تھی، کچھ وقت کے بعد عارضی شکست ہوئی۔ اس کی وجہ کیا بنی کہ صحابہ اکرام نے حضور کی بات کو نہ مانا، یعنی 40-50 صحابہ اللہ کے نبی نے پہاڑ پہ کھڑے کیے تھے، اب وہ نیچے اتر آئے۔ اب نیچے اترے، ان 37 صحابہ نیچے اترے، 13 اوپر تھے، وہ شہید ہو گئے، 37 نیچے آئے۔ تو دوسروں نے دیکھا کہ کوئی صحابہ اوپر نہیں ہے، انہوں نے آ کر حملہ کر دیا، اب صحابہ شہید ہو گئے۔
تو اب یہاں سے یہ علم ہوا کہ اللہ کے نبی کی جو بات نہیں مانتا وہ دنیا میں بھی شکست کھاتا ہے، وہ آخرت میں بھی شکست کھاتا ہے۔ اب یہ جہاد، یہ خون کا اپنے آپ کو پیش کرنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کل قیامت کے دن ان سے کہے گا ہاں بھی ہے آپ کی کوئی آرزو کہ میں آپ کی آرزو کو پورا کروں؟ یا رسول اللہ وہ آرزو کیا ہوگی؟ کہ اللہ کہیں گے کہ آپ کو جنت چاہیے، آپ کو جنت کی حوریں چاہیے، آپ کو باغات چاہیے، آپ کو میوے جات چاہیے، آپ کو جنت میں مکان چاہیے، جنت میں محل چاہیے، کیا چاہیے؟ وہ شہید لوگ کہیں گے اللہ نہ جنت کی ضرورت ہے، نہ مکان کی ضرورت ہے، نہ باغات کی ضرورت ہے، نہ حوروں کی ضرورت ہے، اللہ جنت کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ دوبارہ زندگی دے، ہم جائیں جا کر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں، اے اللہ دوبارہ زندگی دے، پھر جائیں جا کر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ اللہ جو مزہ تیرے راستے کے اندر گردن کٹوانے میں ہے وہ جنت میں بھی مزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو کتنا مزہ آتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب موت آتی ہے نا انسان کو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہوتا ہے اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی ایک چیونٹی انسان کو کاٹتی ہے۔ تو میرے بھائیوں شہادت کی موت مانگا کرو۔ ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، کس نے اس دنیا میں رہنا؟ کسی کی بستر پہ موت آئے گی، کسی کی ایکسیڈنٹ میں موت آ جائے گی، کسی کے پاس موت آ جائے گی، لیکن ایسے موت آئے جیسے ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب ان کی موت آنے لگی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ۔ جب اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے، اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر سے یہ الفاظ کہیں ادھر سے اس کی روح نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔